تاریخ اسلام جہاں عظیم الشان فتوحات اور زہد و تقوی کے حامل افراد سے سجی ہوئی ہے، وہیں اس میں بہت سے کذاب اور شیطان کے سفیر بھی پیدا ہوئے۔ ان بدعمال لوگوں نے علماء اور صوفیاء کا روپ اختیار کر کے نہ صرف اسلام میں تفرقہ بازی پھیلائی بلکہ لوگوں کو ان باطل عقائد کی تعلیم دی کہ جن کا اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی فرقے کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جو ایران کے شہر گیلان کے قرب و جوار میں پیدا ہوا اور اس نے اپنے وقتوں میں اس قدر طاقت و قوت حاصل کر لی تھی کہ یہ ایران کے ساتھ ساتھ آس پڑوس کی مملکتوں یعنی سلطنت عثمانیہ اور مغل ہندوستان کے لیے بھی ایک فتنہ ثابت ہوا۔ اس فتنے کو فرقہ نکتویہ یا نکتوی مذہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج یہ باطل مذہب اس دنیا میں موجود نہیں، جس کا صحرا ایران کے صفوی حکمرانوں کے سر جاتا ہے، جنہوں نے نکتوی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف مؤثر ترین کارروائیاں کیں، جبکہ ہندوستان کے علماء خاص طور پر شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی نکتوی فرقے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے اور آپ کی کوششوں سے ہندوستان کی سرزمین کو بھی نکتوی اثرات سے پاک کر دیا گیا۔ یہ 14ویں صدی عیسوی کا ذکر ہے کہ جب گیلان کے رہنے والے ایک شخص محمود پسی خانی نے اس فرقے یعنی نکتویہ کی بنیاد رکھی۔ محمود نامی یہ شخص ابتدا میں فرقہ حروفیہ کے بانی فضل اللہ استرابادی کا ایک شاگرد تھا، لیکن یہ حد سے زیادہ خود پسند اور نافرمان ثابت ہوا، جو فضل اللہ استرابادی کے لیے بھی ایک درد سر بن گیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہاں فرقہ حروفیہ کا بانی فضل اللہ استرابادی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہیں یہ دعویٰ اس کا مرید یعنی محمود پسی خانی بھی کرنے لگا۔ اب ایک ہی فرقے میں مہدیت کے دو دعوے دار تو نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے فضل اللہ استرابادی نے اسے اپنی جماعت یعنی فرقہ حروفیہ سے دھتکار دیا اور تب سے محمود پسی خانی کو محمود مطرود یا محمود مردود بھی کہا جانے لگا۔ حروفی جماعت سے نکالے جانے کے بعد محمود پسی خانی نے اپنی چند ہم خیال لوگوں کی مدد سے ایک نیا فرقہ یا مذہب ایجاد کیا، جس کا نام اس نے حروفیہ کی ٹکر پر نکتویہ رکھا۔ نکتوی فرقے کے بنیادی عقائد یہ تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عربوں کے نبی تھے، اور اب کہ جب ان کی دعوت کو 1000 سال پورے ہو چکے ہیں تو ان کی شریعت بھی منسوخ ہو چکی ہے، نعوذ باللہ۔ محمود پسی خانی کے مطابق وہی وہ مہدی تھا کہ جس کے آنے کی خبر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اس لیے اب اس کے بنائے ہوئے قوانین اور شریعت دنیا بھر میں نافذ ہوگی۔ نکتویوں کے نزدیک نماز، حج اور قربانی منسوخ ہو چکی تھی اور اس لیے اب ان کی ادائیگی بے عقلی کے مترادف تھی۔ یہ لوگ طہارت اور غسل کے مسائل کی بھی تصحیح کیا کرتے، کیونکہ ان کی جماعت میں پاکی و ناپاکی کا کوئی تصور نہ تھا۔ تاریخی کتابوں میں اس جماعت کی لیڈر یعنی محمود پسی خانی سے متعلق کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں، البتہ کچھ حوالوں کے مطابق اس نے تیزاب میں ڈوب کر خودکشی کر لی تھی، جس کی وجہ اس کا یہ ڈر تھا کہ لوگ اسے مارنے کے بعد اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کریں گے، لہٰذا شدید عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے محمود پسی خانی نے یہ قدم اٹھایا۔ فرقہ حروفیہ امیر تیمور اور اس کے جانشینوں سے ٹکراؤ کے سبب جلد ہی ختم ہو گیا، لیکن اس وقت تک فرقہ نکتویہ نے اس قدر شہرت حاصل نہ کی تھی۔ بعد ازاں یہ فرقہ اور اس کے عقائد صفوی بادشاہوں کے عہد میں اپنی بامی عروج تک پہنچے۔ جب شاہ عباس صفوی کو ان کے عقائد معلوم ہوئے تو اس نے نکتوی فرقے کے ماننے والے ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ عباس صفوی کے خوف سے ہزاروں نکتوی افراد ہندوستان ہجرت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس دور میں ہندوستان پر مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی حکومت تھی۔ مغل بادشاہ اکبر پہلے ہی ابو الفضل جیسے خوشامدی اور بے دین درباریوں کی صحبت میں رہ کر گمراہ ہو چکا تھا۔
اور ہندوستان کے حالات اس قسم کی تحریکوں کے لیے بہت سازگار تھے۔ ایران سے ہجرت کر کے آنے والے ایک نکتوی عالم شریف عاملی نے ان حالات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنی چرب زبانی اور لفاظی کی بدولت اکبر بادشاہ کا اعتماد حاصل کیا، یہاں تک کہ اکبر اسے اپنے مرشدوں کی طرح ماننے لگا۔ شریف عاملی نے ہی مغل شہنشاہ اکبر کو ایک نیا دین یعنی دین اکبری بنانے کی ترغیب دی، جو نکتوی مذہب کا ہندوستانی ورژن تھا۔ اس کے عقائد ہو بہو وہی تھے جو نکتویہ مذہب کے تھے، یعنی اسلام کا دور صرف 1000 سال تھا، جو اب منسوخ ہو چکا ہے اور اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ یوں نکتوی مذہب دین اکبری کے نام سے ہندوستان میں منتقل ہو گیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے اپنی ریاست میں اس باطل مذہب کے فروغ کے لیے سخت ترین اقدامات کیے۔ ہندوستان کے علماء کو جبر و تشدد کے ذریعے یہ دین اپنانے پر مجبور کیا گیا۔ البتہ شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی نے نکتویوں کے خلاف اپنا علمی و قلمی جہاد جاری رکھا۔ آپ نے اس مذہب کے مبلغوں جیسے ابو الفضل اور فیضی سے مناظرے کر کے انہیں سرعام رسوا کیا، اور آپ ہی کی کوششوں کے باعث یہ مذہب صرف بادشاہ اکبر کے چند درباریوں اور علماء سو تک ہی محدود رہا، یہاں تک کہ اس باطل دین کے فروغ کے لیے کوشاں بادشاہ اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اکبر کی موت کے چند سالوں بعد یہ باطل دین حرف غلط کی طرح اس دنیا سے مٹ گیا۔ اب نکتوی مذہب صرف تاریخ کی کتابوں میں ایک ناکام تحریک کے طور پر درج ہے۔ بے شک دین صرف اسلام ہے، جو تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔